يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، ان کو کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد 72 افراد اہل بیت کے، جو سب سے عالی شان نسب رکھنے والے، سب سے عالی شان مقام رکھنے والے، سب سے عالی شان عزت رکھنے والے، دنیا میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک ان کی شان کے برابر کسی کی شان ہو سکتی ہے، کیونکہ امام حسین جو تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، پیارے نبی کی صاحبزادی، پیارے نبی کی بیٹی، پیارے نبی کے دل کا ٹکڑا، پیارے نبی کو اپنے تمام اولاد میں، تمام بیٹیوں میں اور بچوں میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے تھا، اور حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ پیارے نبی کی لاڈلی صاحبزادی اور پیارے نبی کی دل کا ٹکڑا، پیارے نبی نے ان کا جو نکاح کیا وہ بھی عظیم ترین صحابی، عظیم ترین شخص اور سب سے اعلیٰ شخص، پیارے نبی کو سب سے زیادہ محبوب، پیارے نبی کا سب سے زیادہ وفادار، جس کا بچپن پیارے نبی کے زیر سایہ گزرا، پیارے نبی نے ان کو جنت میں اپنے گھر کے سامنے ان کے گھر کی بشارت دی، اور پیارے نبی نے ان کو شیر خدا کہا، اور وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. ان کے نکاح میں پیارے نبی نے اپنی صاحبزادی دی، اور پھر حضرت علی کے گھر میں حضرت اماں فاطمہ کے بطن مبارک سے حضرت امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی گھر تشریف لائے، کہا کہ بچہ مجھے دکھاؤ. بچے کو اب پیارے نبی نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور پیار دیا، اور پوچھا اے علی اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو. پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تشریف لائے، اور پیارے نبی نے پیار دیا، اور حضرت علی سے پوچھا علی آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ وہ بہادر تھے، جنگجو تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو. پیارے نبی نے فرمایا نہیں، یہ میرے بچے کا نام ہے حسین. پھر پیارے نبی نے فرمایا آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، میرے اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ دونوں نام سنبھال کے رکھے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار اور اتنا لاڈ ان دو بچوں کو دیا، گھٹی دی گئی اور تحنیک کی گئی تو پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دی اور منہ میں رکھ دی، اس کو حضرت حسین نے چوس لیا. یہ تحنیک تھی امام حسین کی. جو سب سے پہلی چیز جو امام حسین کے اندر حلق سے اندر گئی وہ پیارے نبی کا تھوک مبارک، پیارے نبی کی زبان مبارک اور آب دہن کے ذریعے سے تحنیک دی گئی. پیارے نبی نے ان بچوں کو اتنا لاڈ اور اتنا پیار دیا. پیارے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی، بغض کیا، فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ بغض کیا، میرے ساتھ نفرت کی. اور ایک حدیث پاک میں پیارے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک حدیث میں فرمایا احبو لاہل بیتی، میرے گھر والوں سے محبت کرو، لحبی، مجھ سے محبت کی وجہ سے. اور ایک موقع پر پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا تو تم
تم گمراہ نہیں ہوگے، اور میرے اہل بیت کے ساتھ مضبوطی سے ان کو تھامے رکھنا، ان سے محبت کرنا، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ محبت فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ دونوں بچے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں گھر سے آئے، مسجد میں ٹہلتے ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور جا کر دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پیار دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے یہ آزمائش ہے۔ کہ بچوں کو میں دیکھ کر میں نے خطبہ چھوڑ دیا اور بچوں کی طرف بڑھ گیا کہ واقعی بچوں کی محبت آزمائش ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے بچوں کو اٹھایا ہوا تھا تو صحابہ نے کہا کہ کیا عمدہ سواری ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ سوار کتنے عمدہ ہیں۔ پیارے نبی بسا اوقات گھر تشریف لاتے، حضرت فاطمہ سے کہتے کہ بچے کہاں ہیں، وہ جلدی جلدی بچوں کو تیار کر کے بھیج دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے، پیارے نبی اپنے بازو گھٹنے نیچے لگا لیتے اور سواری بن جاتے، بچوں کو کہتے آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، بچے پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیٹھ پر بٹھا کر اور ایسے کمرے میں چکر لگاتے، اور پیارے نبی ان سے پوچھتے بچہ تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایسا لاڈ اور ایسا پیار دیا پیارے نبی نے بچوں کو، اور یہی امام حسن اور امام حسین اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد میں ساتھ لے کر آئے، بائیں طرف بٹھا دیا، خود پیارے نبی نماز پڑھانے لگ گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسین اٹھے اور پیارے نبی کی کمر پر چڑھ گئے۔ اب پیارے نبی سجدہ میں تھے اور حضرت حسین اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ جب تک حسین اتریں گے نہیں اس وقت تک سجدہ ختم نہیں ہوگا۔ عجیب بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا غالباً کوئی اور صحابی جو پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، اور اس لیے پیارے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تو کہتے کہ میں نے ایسا سر اٹھا کر دیکھا تو پیارے نبی سجدے میں اور کمر پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا تاکہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے نیچے اتاروں تاکہ سجدہ ختم ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کر رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے بچے کو پکڑنے کے لیے، تو پیارے نبی نے دوسرے ہاتھ سے اس کو منع کر دیا کہ آپ ہاتھ پیچھے کر لو، بچے کو نہ اتارو۔ اتنا لاڈ اور اتنا پیار دیا، جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اتر نہیں گئے کمر سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کمرے میں آپ کسی کو نہ آنے دینا، میرے پاس فرشتہ آ رہا ہے۔ حضرت ام سلیمہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے سے باہر کھڑی ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، پیارے نبی ان سے بات کریں گے، کسی کو اندر نہیں جانے دینا۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے اس طرف آ گئے اور وہ اندر جانا چاہتے تھے پیارے نبی کے پاس، تو کہتی ہے میں نے روک لیا اس کو، تو وہ رونے لگ گئے۔ تو پیارے نبی نے آواز سنی تو کہا میرے بچوں کو رونے نہ دو کہ میرا بچے جب روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ام سلیمہ فرماتی ہیں میں نے پیارے نبی کے رونے کی آواز سنی، اور میں جب آئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے، آہیں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ حضرت ام سلیمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میرے اس بچے کو میری امت کے لوگ ذبح کر دیں گے اور شہید کر دیں گے، اور یہ مجھے مٹی بھی انہوں نے لا کر دکھائی ہے کربلا کی جہاں میرے بچوں کا خون گرے گا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لاڈ کرتے، بڑا پیار کرتے. پیارے نبی ایسے باہر نکلے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ، تو حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے لگ گئے، اور وہ کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے. پھر پیارے نبی نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو اس سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، صحابہ بڑا پیار کرتے تھے، صحابہ حضرت حسن حسین سے بہت پیار کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے مسجد سے، تو اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور پیار دیا، اور پیار دے کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ ان کی طرح آپ دکھتے ہو، آپ کی مشابہت پیارے نبی سے زیادہ ہے، علی سے آپ کی مشابہت نہیں ہے. اور حضرت علی یہ بات سن کر مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. ایسا پیار تھا صحابہ کا آپس میں اور بچوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اہل بیت کے ساتھ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہما. پیارے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار. پیارے نبی نے فرمایا میرے پھول ہیں دونوں. پیارے نبی نے بڑا پیار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی کہ میرے ان بچوں کو میری امت جو شہید کر دے گی اور ذبح کر دے گی. پیارے نبی رویا کرتے تھے، پیارے نبی پیار دیا کرتے تھے. یہی بات ہے کہ جب پیارے نبی دنیا سے جانے لگے سب کو باری باری بلایا ملنے، ازواج مطہرات ملنے آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ملنے آئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی بڑی پیاری بیٹی تھی. جب وہ ملنے آئیں تو پیارے نبی نے ان کو بتایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کان میں بات کی تو وہ رونے لگ گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئی. تو بعد میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ پیارے نبی نے آپ سے کیا بات کی تھی کہ پہلے آپ رونے لگ گئیں پھر آپ ہنسنے لگ گئیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے نبی نے مجھے یہ بات کی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رونے لگ گئی، تو مجھے دکھ ہوا اور میں رونے لگ گئی. اور پھر پیارے نبی نے مجھے بتایا کہ فاطمہ آپ غم نہ کرو، آپ ہی سب سے پہلے آ کر مجھے ملو گی. اہل بیت میں، گھر والوں میں سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آؤ گی. فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ حیات رہیں، 25 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئی اور پردہ فرما گئی، اور اپنے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ملنے آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں چلی گئی. حضرت علی آئے ملنے چلے گئے، اور بچے جب ملنے آئے تو حضرت حسن اور حسین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا کر پیار کرتے رہے اور روتے رہے کہ پیارے نبی کو علم تھا کہ میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. اتنا عظیم خاندان نہ آج سے پہلے آیا نہ آج کے بعد آئے گا، اور اتنی عظیم قربانی نہ کسی نے دی نہ کوئی دے سکتا ہے. جس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب زہر دیا گیا تو کہنے لگے بھائی جان، حضرت حسین کو فرمانے لگے کہ حسین اب میری آنتیں کٹ رہی ہیں، اس زہر کا اثر بہت برا ہے. اور حضرت حسین نے پوچھا کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو ان کو پتا تھا، کہتے کہ آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت حسین نے فرمایا میں اس کو قتل کر دوں گا. تو کہا کہ میں آپ کو نہیں بتاتا، کیونکہ اگر واقعی وہی آدمی ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر قیامت میں اللہ سے اس سے بدلہ لے لوں گا، اور اگر وہ آدمی وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر آپ اس کو ناحق قتل کر بیٹھو گے. حضرت امام حسین مدینہ منورہ میں تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. جب یزید کو خلیفہ بنا اور یزید بادشاہ بنا تو یزید چونکہ فاسق اور فاجر تھا تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کسی بھی صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسا شخص نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کو خطرہ ہے، ایسا بادشاہ بنے گا تو اسلام کا کیا حال ہوگا. تو جب اس نے مروان بن حکم کے پاس پیغام بھیجا مدینہ منورہ میں کہ سب لوگوں سے میرے نام پہ بیعت لو اپنے ہاتھ پہ، کہ بیعت کریں سارے لوگ، تو اس وقت
حضرات نے مخالفت کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی کہ ہم بیعت نہیں کرتے، اور مدینہ منورہ سے مکہ تشریف لے آئے۔ اور پھر ادھر سے کوفہ والوں نے خط بھیجنے شروع کر دیا حضرت امام حسین کے پاس کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو مستحق کے خلافت سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم اس کے یزید کے خلاف آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اور اتنے خطوط بھیجے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے وہاں جانے کے لیے۔ اب صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، یہ کوفی لوگ جو ہیں یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے ابا جان کے ساتھ بھی غداری کی ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا دیکھو کتنے خطوط آئے ہیں۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حکمت عملی کے تحت کیا کیا، مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، کہا کہ آپ جاؤ کوفہ میں اور جا کر وہاں صورتحال دیکھو کیا ہے، اور ان لوگوں سے جو لوگ خطوط بھیج رہے ہیں ان لوگوں سے اور باقی لوگوں کو سے میرے نام پہ بیعت لو۔ اب مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے گئے اور کوفہ میں جا کر لوگوں سے ملے، اور کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی، اور مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر ساری صورتحال بھیج دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں اور مزید لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں سے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف۔ لیکن جب پتہ چلا یزید کو، تو یزید جو تھا اس نے یہ ظلم کیا کہ اس نے کوفہ میں اپنا گورنر چینج کیا اور عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور عبداللہ ابن زیاد انتہائی ظالم ترین انسان تھا۔ عبداللہ ابن زیاد نے کوفہ میں اپنی حکومت قائم کی، اور کوفہ میں پہنچنے کے بعد اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور ان کو شہید کر دیا، اور جتنے لوگ بیعت کر چکے تھے، جو بیعت سے انکاری نہیں ہوا، اس کو بھی اس نے قتل کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجے تھے وہ سارے غدار ہو گئے، وہ سارے عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ شامل ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے سفر کر چکے تھے کوفہ کی طرف۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب ادھر ابن زیاد کو یہ آرڈر تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، تو اس نے پہلا لشکر 1,000 کا حر بن یزید کے سپہ سالاری میں بھیجا۔ حر بن یزید نے آ کر قادسیہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روک لیا، اور کہا کہ اور پانی بند کر دیا، اور کہا کہ آگے میں آپ لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ چلتے چلتے یہ کربلا کی جگہ پہ پہنچے، اور حر بن یزید ابھی ٹھہرا ہوا ہے، اس نے کوئی کاروائی مزید نہیں کی۔ اتنے میں ابن زیاد نے، عبداللہ ابن زیاد نے سعد ابن عمر کی سپہ سالاری میں 3,000 کا لشکر بھیج دیا۔ اب 3 دن گزر چکے ہیں، حضرت امام حسین کا پانی بند ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ لوگ انہوں نے جنگ کی صفیں باندھ لی، اور یہ شمر نے کہا کہ فوراً حملہ کرنا چاہیے، اور شمر نے کہا کہ آج ہی حملہ ہوگا۔ جمعرات کا دن تھا، امام حسین نے فرمایا کہ آج کا دن رک جاؤ، کل آپ لوگ نے جو کرنا ہو کر لینا۔ ایک رات کی اجازت مانگی، اور امام حسین نے اپنے اہل بیت اور سارے جان نثاروں سے کہا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، یہ لوگ تو میری دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں سے جو جانا چاہے چلا جائے۔ لیکن کوئی بھی اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ اور پھر رات کو کچھ اونگ آئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ میرے بیٹے میں آپ کو لینے آ گیا ہوں۔ جب جمعہ کی صبح ہوئی تو شمر دل جوشن اور عمر بن سعد یہ لشکر کو آگے لائے اور صف آرائی کر لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب سب سے پہلا جو تیر کوفیوں کی طرف چلایا وہ ابن سعد نے چلایا، اور کہا کہ یہ میں چلا رہا ہوں، میری طرف سے پہل ہے، اور اس بدبخت نے پہلا تیر چلایا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جان نثاروں نے بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ایک ایک کر کے 72 افراد، اور لشکر سامنے کتنا ہے کہ سامنے 4,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے جو مسلح ہے اور جنگ پہ تلا ہوا ہے، اور انہوں نے جان نثاروں نے اپنی قربانی پیش کی،
اور اپنی بہادری پیش کی اور ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کٹتے چلے گئے اور اب جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں سے پیچھے رہ گئے اہل بیت کے 18 یا 16 افراد۔ اہل بیت میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر آگے بڑھے اور کہا ابا جان، میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی جان پیش کر دوں اور اپنی جان نثار کر دوں۔ اجازت دے دی۔ کیا لمحات اور کیا جذبات ہوں گے امام حسین کے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے اہل بیت میں سے حضرات شہید ہوتے گئے۔ اس اہل بیت کے قافلے میں ایک بچہ بڑا خوبصورت عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے بیٹے عبداللہ، وہ آگے بڑھے اور اس ایک ظالم نے ان کے بائیں کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو گر گیا، ہاتھ اتر گیا۔ تو انہوں نے کہا ہائے چچا جان۔ حضرت امام حسین دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور تلوار کے ساتھ لڑتے 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 لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے ان تک پہنچے، اور ان تک جب پہنچے تو ان کی جان نکل چکی تھی۔ ان کو اٹھایا اپنے کندھے پر اور لا کر جہاں باقی لاشیں رکھی ہوئی تھی وہاں لا کر رکھ دیا اور کہا کہ بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ اب آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے، سارے جان نثار شہید ہو گئے، سارے اہل بیت شہید ہو گئے۔ اب آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلوایا، عبداللہ ابن حسین کو۔ اہل خانہ میں سے کوئی خاتون اس بچے کو لے کر آئی، 2 سال کا بچہ، حضرت امام حسین کا 2 سال کا بچہ۔ جب ان کو بلایا اور کہا آخری وقت ہے بچے کو مل لو، باپ ہے نا، تو بلایا اور پیار کیا اور سینے سے لگایا اور ایسے اپنے پاؤں پہ اپنی ٹانگ پہ بٹھا لیا اور ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے تیر کا نشانہ بنایا اور تیر چلایا جو اس بچے کے عبداللہ ابن حسین کے اس جگہ لگا اور پار ہو گیا۔ وہ ننھا سا بچہ جس کو پتہ ہی نہیں، وہ وہیں لڑک گیا اور وہیں اس کی جان نکل گئی۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ اس بچے کو ایسے اٹھایا ہوا تھا، اس کو ایسے رکھا، اس کا خون کے نکلتے ہوئے فواروں سے ایسے اپنی تلیوں میں خون لیا اور ایسے اوپر اٹھا کر کہا اے اللہ اب تو راضی ہے نا، اے اللہ اب تو راضی ہو جا ہم سے۔ یہ قربانی دی ہے حضرت امام حسین نے، اور حضرت امام حسین نے اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ اتنی قربانی کس سے لی جا رہی ہے؟ جو عظیم ترین انسان ہیں اور عظیم ترین نانا ہیں ان کے اور خاتم الانبیاء کے نواسے ہیں، قربانی دی ہے۔ جمعے کے دن جب جنگ شروع ہو گئی اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت امام حسین نے کہا شیمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ شیمر نے کہا نہیں نہیں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ کیا ضرورت ہے اب نماز پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابھی ماں کی گود میں تھے تو اس وقت ان کو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی تھی، اور ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہہ گئے کہ بیٹا میں آپ کو لینے آ گیا ہوں، کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ لیکن اس امت کو ہم کو پیغام دینا تھا کہ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی اور نماز پڑھنی ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ 1444 سال میں ایسی نماز نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی، اور انہوں نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں کو بھیج دیا جنگ کے لیے اور آدھے لوگوں کو نماز پڑھائی صلاۃ الخوف، اور پھر ان آدھے لوگوں نے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور باقیوں نے آ کر نماز پڑھی۔ اس حال میں بھی نماز پڑھی کہ 1444 سال میں نہ ایسی نماز پڑھی گئی نہ ایسی نماز پڑھی جائے گی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں،
اور اس دن زمین بھی روئی ہوگی جب اس کے اوپر حضرت امام حسین نے سجدہ کیا ہوگا۔ ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ ہم کس بنا پر نماز چھوڑے بیٹھے ہیں؟ آج اکثریت امت کی نماز چھوڑ کے بیٹھی ہے، دیکھتی نہیں کہ امام حسین نے اپنا گھر سارا داؤ پر لگا دیا اور اللہ کے حکم کو نہ جانے دیا، اور حضرت امام حسین نے یہ سبق دے دیا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا، بھلے جان چلی جائے بھلے اولاد چلی جائے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم بننا ہے۔ ظالم بنو گے یزید کے ساتھ قیامت میں کھڑے ہوگے، اور مظلوم بنو گے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہار لیے کھڑے استقبال کریں گے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ پیاس کی شدت تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرات کے کنارے پہ پہنچے پانی پینے کے لیے، اور ایک بدبخت نے تیر مارا جو ایسے ادھر لگا اور خون بہنے لگا، اور حضرت امام حسین نے کہا نہیں پانی پینے دیتے تو اب جنت میں جا کر پئیں گے۔ واپس آ گئے لڑتے بھیڑتے، اور ان ظالموں نے شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد سر جدا کر دیا جسم سے۔ ظالموں نے جب سر جدا کر دیا اور نیزے پہ چڑھا دیا، 10 گھوڑے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کے اوپر 10 گھوڑوں کو دوڑایا گیا کہ پیارے پیارے حضرت امام حسین کے جسم کو چورا چورا کر دیا گیا، اور وہ سر جو تھا سر مبارک وہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ظالم کے سامنے جب وہ سر رکھا گیا، کہتا ہے کہ اتنا تو خوبصورت میں نے چمکتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ارے ظالم تو کیا جانے ان کی شان اور ان کی عظمت کو۔ اور یہ ظالم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اور یہ ظالم وہ لکڑی حضرت امام حسین کے ایسے ہونٹوں پر اور دانتوں پر مار رہا تھا، اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا ظالم اس لکڑی کو ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پر پیارے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، میں نے ان ہونٹوں پر پیارے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اس وقت حضرت زینب نے ایک مرثیہ کہا واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ، اے محمد، اے ابا جان، اللہ کا آپ پر سلام اور سلامتی ہو، دیکھو تب آپ کے بچوں کے ساتھ کیا حال ہوا۔ وہ روتی روتی ہوئی گئی۔ یہ قربانی جو اتنی بڑی اہل بیت نے دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ظلم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا، اور اللہ کے حکم کے لیے جتنی قربانی بھی دینی پڑے دے جانا، اور آخرت میں اللہ سے اس کا صلہ لے لینا۔ ہم لوگ یزید کو تو برا کہتے ہیں لیکن یزید والے کام کرتے ہیں، ہم امام حسین کو تو اچھا کہتے ہیں لیکن امام حسین والے کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ شیعہ لوگ 10 دن امام حسین رضی اللہ عنہ کو رو دھو کے چپ کر جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا سنیوں کا حال بھی یہی ہے۔ لیکن وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، وہ کیا تعلیمات لے کر آئے تھے، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو کس طرح اللہ کی محبت اور اللہ کے احکامات میں ڈھلا ہوا تھا، ہم اس سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔